السلام علیکم لسنرز. آج مالا کی فائنلی چیپٹر نمبر 16 ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے. اور پچھلے ایپیسوڈ میں تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، تو کل چیپٹر نمبر 15 ختم ہوا تھا، تو آج 16 کو کرتے ہیں اسٹارٹ. مالا حصہ سوم وینکوور قسط نمبر 16، یا آپ لوگ چیپٹر نمبر 16 سمجھ لیں. اپنے تنہا ٹاور سے ریپنزل باہر دیکھتی تھی، اپنی سچی محبت کی منتظر، اس جرم کی سزا کاٹتے ہوئے جو اس نے کیا ہی نہیں تھا. وہ نغمے گنگناتے ہوئے جو کوئی سن نہیں پائے گا، جھولے ہوئے پھولوں کی طرح وہ مرجھا رہی تھی. جیسے جیسے سرما اس کے دل میں داخل ہو رہا تھا اور جو دیواریں اس نے خوف سے کھڑی کی تھیں وہ گرنے کو تھیں. بس کاش کہ وہ تیار ہو ایک نئے آغاز کے لیے. صحرا کی ہوا جیسے جیسے اس کے دروازے کے باہر پھیلی ریت پہ تصویریں بنا رہی تھی، وہ قدرت کو اپنا کھیل کھیلتے دیکھ رہی تھی اور جان گئی تھی کہ اس کی دیواریں کچھ بھی نہیں ہیں سوائے دیواروں کے. اسے امید تھی کہ ایک دن کوئی آئے گا اس کی طرف، اس کے تکلیف میں گھرے اکیلے ذہن کو نجات دلانے. اسے امید ہے کہ کبھی کہیں کوئی آئے گا اس کو یہ بتانے کہ محبت نہیں ہے صرف اندھوں کے لیے. دانی ایرو. کئی برس پہلے ایک دفعہ کا ذکر ہے. وہ لکڑی کا کاٹیج جنگل کے درمیان میں خاموشی سے کھڑا تھا. اطراف میں روئی کے گالوں جیسی برف گر رہی تھی، چمنی سے دھواں اوپر اٹھ رہا تھا اور کاٹیج کی کھڑکیوں سے سنہری روشنی دکھائی دیتی تھی. اندر جھانکو تو اس روشنی کا منبع آتش دان میں سلگتی لکڑیاں تھیں. وقفے وقفے سے ان کے چٹکنے کی آواز بھی سنائی دیتی. وہاں کچھ اور بھی سلگ رہا تھا. کچن کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے بیربل فرید کی آنکھیں پیالے میں کچھ پھینٹتے ہوئے اس نے سلگتی نگاہیں اٹھا کے اپنے بھائی کو دیکھا، پھر ہاتھ کی پشت سے پیشانی پر آئی گنگریالی لٹ پیچھے کی. ذرا سی چاکلیٹ کنپٹی پر اپنا داغ چھوڑ گئی. بیربل کو معلوم نہیں ہو سکا، بس افسوس سے پونی والا سر ہلایا اور ایک پیالے پہ جھک گیا. ایک بچے کو برادرز گریم کا ورژن کون سناتا ہے؟ وہ خفگی سے گویا ہوا ریپنزل کی کہانی کا اتنا تلخ رخ وہ مزید نہیں سن سکتا تھا. وہ آتش دان کے سامنے ونگ چیئر پہ نیم دراز تھا، ایسے کہ پیر اوتمن پر رکھے تھے اور ایک بازو پر ہلال سر رکھے لیٹی تھی. دونوں کے اوپر کمبل تھا. وہ ایک گنگریالی لیٹ کو انگلی پر لپیٹتی چھت کو دیکھ رہی تھی اور ماہر کتاب کو. ماہر؟ بیربل نے ناپسندیدگی سے ٹوکنا چاہا، لیکن وہ اسے سنے بغیر کتاب سے پڑھتا جا رہا تھا. کہانی میں موجود ریپنزل اب بڑی ہو چکی تھی اور اس کے بال ٹاور سے بھی لمبے ہو چکے تھے جس میں وہ قید تھی. تو گائز، یہ پچھلے چیپٹر میں کہیں یہ ایک سین آیا تھا جب ماہر جو ہے ہلال کو سنا رہا ہوتا ہے تو بیربل بھی ایسی خفا ہوتا ہے. تو یہ پورا سین پہلے ہو چکا ہے، اب دوبارہ مطلب وہاں سے انہوں نے روک دیا تھا اور پھر کوئی اور سین شروع ہو گیا تھا، تو اب یہ سین دوبارہ آیا ہے. تو آئی ہوپ آپ لوگوں بھی سمجھ گئے ہوگے. جب جادوگرنی کو ٹاور میں داخل ہونا ہوتا تو وہ پکارتی، ریپنزل ریپنزل، اپنے بال نیچے گراؤ. وہ کتاب سے حرف بہ حرف پڑھ رہا تھا. ریپنزل کے بال لمبے اور خوبصورت تھے، سنہری ریشمی دھاگوں جیسے. جب وہ جادوگرنی کی آواز سنتی تو اپنی چوٹی کھول دیتی، پھر بالوں کو کھڑکی کی ہک کے ساتھ ایک گرا دے کر نیچے گرا دیتی. یوں جادوگرنی اوپر چڑھاتی. پھر کچھ سال یوں ہی گزر گئے. کھڑکی کے باہر برف کے ننھے ننھے گالے گر رہے تھے. چند ٹکڑے شیشوں سے چپک جاتے، پھر پگھل کے دھڑام سے نیچے جا گرتے. ایک دن ایک شہزادہ گھوڑے پہ سوار اس جنگل میں سفر کرتا ہوا اس طرف آن نکلا. ہلال نے ایک دم چہرہ اونچا کر کے اسے دیکھا. شہزادہ اس کو بچانے آیا تھا؟ اس کی آنکھوں میں چمک اتری. ماہر نے کہانی روکی اور گہری سانس لی. ہاں، کہانیوں میں شہزادے بچانے آ جاتے ہیں. اور اصل میں اس نے رک کے سوچا، ہر ایک کے لیے نہیں آتے. مگر میرے لیے آئے گا. ہلال نے مسکرا کے پلکیں جھپکائیں. وہ بھی مسکرا دیا اور واپس پڑھنے لگا.
شہزادے نے وہ نغمہ سنا جو وہ گنگنا رہی تھی، وہ بہت خوبصورت تھا۔ وہ ٹاور کے نیچے کھڑا اسے سنے گیا۔ وہ اس ٹاور پہ اوپر چڑھنا چاہتا تھا لیکن کوئی دروازہ نہیں تھا۔ اسے دروازہ مل جائے گا، وہ بڑبڑائی۔ کچھ عجیب تھا جو ماہر نے پہلو بدلا۔ توجہ کہانی پہ مبذول رکھنی چاہیے۔ شہزادہ اس وقت واپس چلا گیا لیکن وہ نغمہ اس کو اتنا پسند آیا کہ وہ ہر روز جنگل میں جا کے اس کو سنتا۔ ایک دفعہ وہ جنگل میں ایک درخت کے پیچھے کھڑا نغمہ سن رہا تھا جب اس نے جادوگرنی کو دیکھا۔ وہ ریپنزل کو بال نیچے گرانے کا کہہ رہی تھی اور پھر شہزادے کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اوپر چڑھتی گئی۔ شہزادے نے سوچا کہ اگر ٹاور میں جانے کی یہ سیڑھی ہے تو کسی دن وہ بھی اپنی قسمت آزمائے گا۔ وہ جواباً کچھ بڑبڑائی، وہ سن نہیں پایا، کتاب سے پڑھتا گیا۔ بیربل کی بڑبڑاہٹ ہنوز جاری تھی۔ وہ برادرز گریم کے آباء و اجداد تک پہنچ چکا تھا۔ اگلے روز اندھیرا ہونے سے پہلے شہزادہ ٹاور تک گیا اور پکارا، ریپنزل ریپنزل اپنے بال نیچے گراؤ۔ بال نیچے آئے اور وہ اوپر چڑھ گیا۔ ریپنزل پہلے تو اس کو دیکھ کے ڈری لیکن وہ اتنا مہربان تھا کہ اس کا ڈر جاتا رہا۔ اس نے طے کیا کہ وہ اس کے ساتھ اس کے ملک چلی جائے گی لیکن اسے ٹاور سے جانے کا راستہ معلوم نہ تھا۔ تو اس نے شہزادے سے کہا کہ وہ اس کو ہر روز ذرا سی ریشم لا کر دیا کرے تاکہ وہ اس سے ایک سیڑھی گونج سکے۔ آتش دان سے سلگتی لکڑیوں کے چٹکنے کی آواز ہنوز سنائی دے رہی تھی۔ ہلال گنگریالی لیٹ کے ساتھ کھیلتی دور خلا میں کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہی تھی۔ جادوگرنی کو کئی روز تک معلوم نہ ہو سکا کہ معاملہ کیا چل رہا ہے، یہاں تک کہ ایک دن جب وہ ریپنزل کے بالوں پہ چڑھ کے اوپر آئی تو غصے میں ریپنزل نے اسے کہہ دیا کہ تم اتنی بھاری کیوں ہو؟ شہزادہ تو میرے بالوں سے اوپر چڑھنے میں اتنا وقت نہیں لیتا۔ بیربل فریدے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ وہ اتنی اسٹوپڈ کیوں تھی کہ اپنا راز خود ہی بتا دیا؟ ماہر نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ کیونکہ جس دور میں یہ لکھی گئی تھی کہانیوں میں عورتیں سادہ ہوا کرتی تھیں، یا شاید وہ اب ڈرتی نہیں تھی۔ ہلال کی آواز بہت ہلکی تھی۔ دونوں نے بے اختیار اسے دیکھا۔ وہ ابھی تک چھت کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ تھا اس کے انداز میں کہ ماہر نے پہلو بدلا۔ یہ بس ایک کہانی ہے ہلال۔ اس نے کتاب بند کی۔ بیربل پینٹری سے کچھ اٹھانے گیا تھا۔ صرف ایک کہانی، اس نے ہلال کو دیکھتے ہوئے زور دیا۔ ہلال نے دھیرے سے 2-3 دفعہ پلکیں جھپکائیں۔ وہ مجھے بچانے آئے گا لیکن پھر میرے ساتھ قید ہو جائے گا۔ ہم دونوں ایک ساتھ بڑے ہوں گے۔ کیا؟ اس کی آنکھیں چمبے سے چھوٹی ہوئیں۔ ہلال نے اپنا چہرہ اس کے کان کے قریب کیا۔ وہ مجھے بچانے آئے گا۔ آواز سرگوشی میں بدل گئی۔ کون؟ اس کا نام بدر ہے۔ کون بدر؟ ماہر نے چونک کے اسے دیکھا۔ وی ول گرو اپ ٹوگیدر۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ ماہر مسکرا نہیں سکا۔ شاید وہ ہر دوسرے انسان کی طرح خود کو کہانی کا مرکزی کردار تصور کرنے لگی تھی۔ یہ انسانی رویہ ہے، اس کو جو کہانی اچھی لگتی ہے وہ خود کو اس میں لے جاتا ہے۔ میل اڈیپٹیو ڈے ڈریمنگ۔ اس نے سر جھٹکا اور کتاب واپس کھولی۔ جادوگرنی نے غصے میں ریپنزل کے بال کاٹ دیے اور اسے کسی جنگل میں چھوڑ آئی۔ پھر وہ اب کے قدرے غیر آرام دہ سا کہانی سنا رہا تھا۔ باہر برف بنا چاپ کے گر رہی تھی۔ ساری دنیا سفید ہو چکی تھی مگر لکڑی کے کاٹیج کی کھڑکیاں ہنوز سنہری تھیں۔ ماہر بھائی، اس کی سرگوشی پھر سے بلند ہوئی۔ وہ صفحہ پلٹاتے ہوئے رکا۔ کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ ہم اس برسوں پرانے قصے کو یہیں روک کے واپس اپنی کہانی کی طرف جاتے ہیں۔ موجودہ دن نگینا اور زیاد سلطان کے وینکوور والے گھر کی بیسمنٹ اتنی ہی طویل تھی جتنا کہ سارا گھر۔ بیسمنٹ خالی نہیں تھی، کاٹ کباڑ سے بھری تھی۔ ایک طرف کچھ حصہ صاف کیا گیا تھا، وہیں ایک لکڑی کے ستون سے زنجیر بندھی تھی جس کا دوسرا سرا ہلال کے پیر میں تھا۔ وہ اسی ستون کے ساتھ کھڑی تھی۔ ہاتھ میں ایک نوکیلا سا لکڑی کا ٹکڑا تھا جس سے وہ ستون پر لکیریں کھینچ رہی تھی۔ نیم اندھیر کمرے میں اس کی لکیروں کی بدصورت آواز گونجتی تھی۔ زیاد سلطان نیچے اترتا نیچے آئے تو اسے ستون کے ساتھ کھڑے دیکھا۔ اس کی زیاد کی طرف پشت تھی اور وہ یہاں سے اس کے گنگریالے بال کمر پر بکھرے دیکھ سکتا تھا۔ وہ کافی الجھے سے تھے لیکن اس وقت اس کی زندگی میں ہلال سے بڑے مسئلے تھے۔ اس کا لباس گزشتہ روز والا
اور ملگجا سا تھا وہ اور چہرہ ویران۔ اس نے ہلال کے قدموں کے قریب ایک کھانے کی ٹرے رکھی، پھر ناپسندیدگی سے اسے دیکھا۔ اس کی ماں کا پیدا کیا مسئلہ جس کو وہ نہ اگل سکتا تھا نہ نگل سکتا تھا۔ کھانا کھا لو ہلال۔ وہ اس کی طرف نہیں مڑی، وہیں کھڑی ستون پر لکیریں کھینچتی رہی جیسے اس کے سامنے اسٹینڈ پر رکھا کینوس ہو جس کے آگے کھڑی وہ کوئی پورٹریٹ بنا رہی ہو۔ وہ دھیرے سے پنجوں کے بل زمین پر بیٹھا۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے، صرف نوکیلی چیز کے رگڑنے کی ناگوار آواز سنائی دیتی رہی۔ تمہیں اس دن مر جانا چاہیے تھا ہلال، جب میں نے تمہیں چھت سے نیچے پھینکا تھا۔ تم میرے لیے ایک بہت بڑا بوجھ ہو۔ وہ اسی شہر میں ہے، وہ ہلکا سا بولی۔ اس کے جھکے چہرے پر مسکراہٹ تھی، شاید وہ مسکرا رہی تھی، زیاد دیکھ نہیں سکا۔ کون؟ بدر۔ وہ بڑبڑائی، وہ چونکا، آبرو مشکوک انداز میں کٹے کیے۔ وہ اس کی جانب پشت کیے کھڑی ستون پر کچھ بنا رہی تھی۔ زیاد نے غور سے اس کی پشت کو دیکھا، وہ عجیب سی تھی لیکن اس کی باتیں بے معنی نہیں ہوتی تھیں، یہ وہ جانتا تھا۔ بدر کون ہے؟ میری ریشم کی سیڑھی۔ وہ ستون پر ابھرتی لکیریں دیکھ رہا تھا، وہ ایک ٹاور بنا رہی تھی جس سے کچھ لٹک رہا تھا۔ کیا کہنا چاہ رہی ہو ہلال؟ وہ مجھے بچانے آئے گا۔ زیاد سلطان کے چہرے پہ ناگواری اور بیزاری ایک ساتھ اتری۔ کوئی تمہیں بچانے نہیں آئے گا۔ اگر تم اس بیسمنٹ میں مر جاؤ تب بھی کسی کو اس وقت تک معلوم نہ ہو سکے گا، جب تک 6 ماہ کی لیز ختم نہ ہو جائے ہماری۔ وہ مجھے بچانے آئے گا، وہ بڑبڑا رہی تھی۔ اپنے بھاگنے کا پلان مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ وہ اکتا کے کھڑا ہوا، یہ اچھی مصیبت تھی۔ کیونکہ ہلال ڈرتی نہیں ہے۔ زیاد نے سر جھٹکا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ تمہیں سب نہیں بتاتی، وہ بڑبڑائی۔ زیاد پہلے زینے پر ٹھہرا، پلٹ کے اسے دیکھا۔ وہ گردن ترچھی کیے نوکیلے ٹکڑے کو ستون سے رگڑ رہی تھی۔ کون؟ سرکار، کچھ ہے جو وہ تمہیں نہیں بتا رہی۔ زیاد سلطان کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی، اس کا سانس ایک دم اس نیم تاریک بیسمنٹ میں تنگ ہونے لگا۔ اپنی فکر کرو، میری نہیں، اکھڑے انداز میں کہتا وہ اوپر چڑھتا کہ اسے اس بلا سے دور جانا تھا۔ اس صبح جب وہ اپنی شفٹ پہ مال میں داخل ہوئی تو انٹرنس پہ بہت سی خوشبوؤں نے اس کا استقبال کیا۔ مال کا سگنیچر ایئر فریشنر، پرفیومز، کافی بینز کے روسٹ ہونے کی مہک، لیکن اسے آج کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ دل بھاری تھا، چہرہ بھی دل کا آئینہ بنا ہوا تھا۔ وہ اپنے کافی بار تک آئی تو سنک پہ ایک سپرے بوتل دھوتی پیٹریشیا نے غور سے اسے دیکھا۔ مالا سر جھکائے سیاہ ایپرن باندھ رہی تھی، الجھے بال، چہرے کے واضح دانے اور زرد رنگت۔ 2-3 دن آف کر لیتی ہوں۔ پیٹریشیا کی آواز میں افسوس تھا۔ مالا نے آنکھیں اٹھائیں تو اس نے دیکھا سبز آنکھوں تلے گہرے حلقے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، وہ سنجیدگی سے کہتی ایپرن کی گرہ باندھنے لگی، پھر احساس ہوا کہ پیٹ اسے ہی دیکھ رہی ہے۔ سوالیہ انداز میں اسے دیکھا تو اس نے آبرو سے شیلف کی طرف اشارہ کیا۔ مالا نے چونک کر اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا۔ وہاں اس کا ننھا سفید گملہ رکھا تھا، وہ یہاں سے بھی دیکھ سکتی تھی کہ اس کے نیچے ایک زرد نوٹ رکھا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ کس نے رکھا ہے؟ تمہارے فرینڈ نے، جو سارے اسٹاف کو بھاری ٹپس دے کر گیا تھا۔ اس نے آنکھیں گھمائیں۔ ماہر۔ اس نے گہری سانس لے کر افسوس سے سر ہلایا، پھر گملے تک آئی اور نیچے رکھا نوٹ نکالا۔ تم لیٹ ہو، دوبارہ ہوئی تو جے پی کسی اور کو ہائر کر لے گی، وہ جو اس کی بات مانتی ہوگی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ ماں بیمار تھیں، وہ انہیں دوا دے کے سلا آئی اور باہر لان میں کیف کا انتظار کرنے لگی۔ اسے کام کرتے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا اور وہ آج اپنی شفٹ پہ نہیں پہنچا تھا۔ اسے اس پہ غصہ آ رہا تھا۔ اس روز اس نے اسٹڈی میں کچھ کہا تھا، کچھ مبہم سا۔ کاش ہم مختلف حالات میں ملے ہوتے۔ اسے مبہم باتوں پہ غصہ آتا تھا۔ پھر گیٹ آہستہ سے کھلا اور وہ اندر آتا دکھائی دیا۔ تم لیٹ ہو۔ وہ وسط لان میں چیئر پر بیٹھی خفا لگ رہی تھی۔ آپ مہمانوں میں بزی تھیں، وہ گئے تو میں آ گیا۔ اس بات کا لیٹ ہونے سے کیا تعلق؟ مجھے کام تھا اسی لیے لیٹ ہو گیا۔ دوبارہ مت ہونا۔ ورنہ؟ کیف نے بغور اسے دیکھ کے پوچھا تھا۔
ورنہ میں کسی اور کو ہائر کر لوں گی جو میری بات مانتا ہوگا۔ لاہور اور مبین منزل کی اس چاندنی رات کا فسون دھیرے سے فضا میں تحلیل ہو گیا۔ وہ اداسی سے مسکرا دی، پھر سر جھٹکا اور قلم سے چند الفاظ نوٹ کی پشت پر گھسیٹے اور اسے واپس گملے تلے رکھ دیا۔ ہیلو! آواز پہ وہ چونکی۔ کافی شاپ کے چوکھٹے کے کونے میں رکھی کرسی میز پہ وہ بیٹھا تھا، سبز بھوری آنکھوں والا لڑکا، کانوں میں ایئر پوڈز لگائے، لیپ ٹاپ سامنے رکھے وہ کافی کا گھونٹ بھرتے اسے مسکرا کے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے کہہ رہا تھا یا ایئر پوڈز کے ذریعے کسی کال پہ تھا، وہ فیصلہ نہ کر سکی۔ ہیلو کشمالا! اس نے ہاتھ ہلایا، ساتھ ہی نگاہ کشمالا کے ایپرن پر لگے نام پہ ڈالی۔ اس کے گلے میں کچھ پھنس سا گیا، آنکھوں میں نمی آ گئی۔ بدقت مسکرا کے سر ہلایا، پھر فوراً ہی سر جھکا دیا۔ وہ خود کو کسی غیر ضروری کام میں مصروف کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ لڑکا بدر وہ اپنی میز سے اٹھ کے اس طرف آ رہا تھا۔ اس کے دل پہ کسی نے پیر رکھ دیا۔ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں کشمالا؟ مالا نے نگاہیں اٹھائیں، وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ سوری، مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ اس نے بدقت آنکھوں کو گیلا ہونے سے روکا، مسکرا کے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں تو؟ اسے خود بھی معلوم تھا کہ وہ جھوٹ تھا، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن نہیں، ابھی اس کا وقت نہیں آیا تھا۔ آپ مجھے جانتی ہیں؟ وہ اس سے آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھنے لگا جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ آنسو پلکوں پہ اکٹھے ہونے لگے، لیکن اسے سختی سے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اوکے تھینکس۔ وہ مسکرا کے واپس اپنی کرسی تک چلا گیا، ایک آنسو آنکھ سے لڑکا، لیکن اس نے بے دردی سے ہتھیلی کی پشت سے اسے صاف کیا۔ مالا! خفا آواز پہ وہ چونکی جیسے ڈر گئی ہو، اونچی آوازیں اسے اسی طرح ڈرا دیتی تھیں۔ امید ہے تم پیسوں کا انتظام کر رہی ہوگی۔ جے پی، شاپ کی سیکھنی سپروائزر، ماتھے پہ بل ڈالے اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں 2 ہفتے میں انتظام کر لوں گی اور پھر یہ جاب چھوڑ دوں گی۔ وہ اسے گھورتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ اب وہ ایک ریک میں چیزوں کو الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اسے اس مصیبت میں کس نے پھنسایا تھا۔ نگاہ اٹھا کے مال کے دوسرے سرے پہ ڈالی، وہاں ایک دوسری شاپ میں کیف جمال اپنی مخصوص جگہ پر براجمان تھا۔ وہ یہاں بیٹھ کے اس پہ نظر رکھتا تھا، لیکن آج وہ اس طرف متوجہ نہ تھا۔ وہ ایک لڑکی کے ساتھ کھڑا تھا، دیسی کدو خال کی قدرے فربا سی لڑکی۔ وہ اسے کچھ کہہ رہی تھی اور وہ سر ہلا کے سن رہا تھا۔ دفتر مالا کو اپنی طرف متوجہ پا کے وہ مسکرایا اور اس لڑکی سے کچھ کہا۔ لڑکی نے بھی پلٹ کے اسے دیکھا اور سر کو آس پاس میں جنبش دی جیسے سلام کہہ رہی ہو۔ وہ رسماً مسکرائی اور سر کو خم دیا۔ والسلام۔ یہ کون تھی؟ کچھ دیر بعد کیف اس کے پاس آیا تو وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ روبی میری کلائنٹ تھی، اگلے ہفتے میں اس کی شادی کا فنکشن شوٹ کر رہا ہوں۔ میرے بارے میں کیا بتا رہے تھے؟ یہی کہ اگر آپ میرے ساتھ شادی پہ آئیں تو وہ برا تو نہیں منائے گی۔ میں تمہارے ساتھ کیوں جاؤں گی؟ شادی ویکینڈ پہ ہے، آپ فری ہوں گی، اور میرا نہیں خیال کہ آپ کو تنہا گھومنا چاہیے۔ کچھ تھا اس کے انداز میں، کچھ بدلا ہوا تھا، کچھ نرم سا۔ سوچوں گی۔ وہ سر جھکا کے کام کرنے لگی، پھر احساس ہوا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے، چونک کر سر اٹھایا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، مجھے کیا ہونا ہے؟ تلخی سے کہہ کے پلٹ گئی۔ کاؤنٹر پہ ایک گاہک آ کھڑا ہوا تھا، اسے اس کا آرڈر لینا تھا۔ کیف جمال نے افسوس سے اسے جاتے دیکھا، پھر موبائل اسکرین پہ نگاہ ڈالی۔ زیاد کا میسج آیا ہوا تھا۔ وہ معمول کے مطابق مالا کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ کیف کے ماتھے پہ بل پڑے۔ اب اسے اپنی بیوی کا خیال آ گیا۔ جب وہ کل کلینک میں اکیلی تھی تب وہ کہاں تھا؟ جواب دیے بنا وہ واپس اپنی نشست کی طرف بڑھ گیا۔ موہت؟ دوپہر میں اسے جیسے ہی لنچ بریک ملی، وہ موبائل پہ موہت کو کال ملاتے ہوئے مال کی راہداری میں آگے چلتی آئی، جے پی اور کیف جمال سے دور، جہاں وہ اس کی کال نہ سن سکیں۔ مالا، موہت نے جمائی لیتے ہوئے جواب دیا، وقت تو دیکھ لیا کرو۔ اہم بات ہے۔ تمہارا کیس چل رہا ہے مالا، 2-3 ہفتوں میں فیصلہ آ جائے گا، نکاح تنسیق ہو جائے گا، ڈونٹ وری۔ وہ نیند میں تھا۔ موہت، مجھے اپنے باغ میں سے اپنا حصہ چاہیے۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ تم نے باغ بیچا تھا، وہ اسے یاد دلا رہی تھی۔ ان پیسوں میں میرا حصہ تھا موہت۔ وہ راہداری کے سرے پہ کھڑی، فون کان سے لگائے ہوئے تھی۔ تم مجھے آدھی رات کو پیسوں کے لیے فون کر رہی ہو؟ مجھے پیسے چاہیے موہت۔
اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں، گال سرخ ہونے لگے۔ یار میں پیسے لے کر بھاگ تو نہیں رہا، اتنا تو سوچا کرو کہ میں تمہارا کام بھی ساتھ کر رہا ہوں، وکیل کی فیس بھی دے رہا ہوں۔ مجھے کسی کے پیسے دینے ہیں ورنہ میں مسئلے میں پھنس سکتی ہوں، پلیز میری بات سمجھو۔ تم عباد سے مانگ سکتی ہو، عباد میرا بھائی نہیں ہے، تم ہو۔ مالا یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کیا کروں میں، خود کو بیچ دوں؟ اور تمہاری بیوی جو ہر روز انسٹا پہ نہیں فرنیچر پوسٹ کرتی ہے، وہ اپنا کماتی ہے یار، اس کے پیچھے کیوں پڑی رہتی ہو تم دونوں؟ اس کے سر میں درد اٹھنے لگا، ایسا شدید کہ لگتا تھا دماغ کی رگ پھٹ جائے گی۔ ایک ہاتھ سے کن پٹی سے ہلاتے ہوئے اس نے بہت ضبط سے خود کو پرسکون کیا۔ موہت، وہ بولی تو آواز نیچے تھی، مجھے پیسے چاہیے۔ تمہارے ڈائمنڈز کہاں گئے؟ حلق میں بہت سے آنسو اکٹھے ہونے لگے، لیکن نہیں، اسے روئے بغیر اپنی بات مکمل کرنی تھی۔ میرے زیادہ تر ڈائمنڈ سیاد کے پاس رہ گئے، جو میرے پاس تھے وہ میں نے کم قیمت پہ یہاں بیچ دیے۔ مجھے ایک میڈیکل پروسیجر کے لیے رقم چاہیے تھی۔ وہ ایک شاپ کے ساتھ کھڑی تھی، اس کی شیشے کی دیوار میں اسے اپنا عکس دکھائی دے رہا تھا، زرد چہرہ، ہتھیلی کی پشت پر آئی ہوئی لائن کے بعد پڑھنے والا نیل۔ یار باغ کے پیسے اتنے نہیں تھے کہ تمہارے کام آ سکیں، جب ہوں گے تو دے دوں گا، ابھی نہیں ہیں۔ پھر تم وہاں رہ کیوں رہی ہو؟ واپس آ جاؤ، پاکستان کے خرچے کینیڈا سے کم ہوں گے، ویسے بھی خاندان بھر میں باتیں۔ موہت، تم مجھے 2 ہفتے کے اندر پیمنٹ کر سکتے ہو یا نہیں؟ اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ ایک لمحے کے لیے لائن خاموش ہو گئی۔ نہیں، موہت کا انداز قطعی تھا، پھر وہ کچھ اور بھی کہنے لگا لیکن اس نے زور سے سرخ بٹن دبایا۔ لائن دم توڑ گئی اور اس کی امید بھی۔ وہ تیزی سے راہداری کے اندر مڑ گئی، اس کے اختتام پر لیڈیز ریسٹ روم سے وہ آگے تک نہیں گئی، اس میں ہمت نہیں تھی۔ وہاں ایک جگہ دیوار کا سہارا لے کر ٹھہری، دل کا وزن اب بڑھتا جا رہا تھا، اتنا کہ قدم ہلنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ کل سے رو کے ہوئے آنسو بے اختیار ابل پڑے تھے۔ وہ وہیں راہداری کے کونے میں دیوار کے ساتھ نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ بے بسی، پریشانی، خوف، سب کچھ ایک ساتھ جمع ہو گیا تھا۔ ذہن میں ڈھیر ساری آوازوں کا شور جمع تھا۔ اس نے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور ایک دم بچوں کی طرح رونے لگی۔ ماں ہوتی تو موہت کبھی وہ باغ نہ بیچتا، ماں ہوتی تو وہ آج اکیلی نہ ہوتی، لیکن ماں ہوتی تو زندگی بہت مختلف ہوتی۔ ماں ہوتی تو وہ نگینہ بیگم کے خاندان میں کبھی بیاہی نہ جاتی، ماں ہوتی تو اس کی ڈھال بن جاتی، اسے اپنے پروں میں چھپا لیتی۔ چھوٹا بچہ نیند سے جاگتے ہی ایک دم سے خود کو حقیقی زندگی کی تلخی کے لیے تیار نہیں کر سکتا، اور وہ بے اختیار روتے ہوئے اپنی ماں کو ڈھونڈتا ہے۔ ماں اسے سنبھال لیتی ہے، اسے چپ کروا دیتی ہے، لیکن جن کی مائیں چلی جاتی ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ جب ان کے سارے راستے مسدود ہو جائیں تو وہ کس کو ڈھونڈیں، کس کے پاس جا کے روئیں، کیونکہ کوئی ایسا نہیں ہوتا جو ان کو ماں کی طرح سنبھال سکے۔ ماہر کافی بار تک آیا اور متلاشی نگاہوں سے دائیں بائیں دیکھا۔ مالا وہاں نہیں تھی۔ اس کی نگاہ فوراً سے شیلف کی طرف اٹھی، گملے کے نیچے رکھا نوٹ جھلک رہا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور شیلف تک آیا، گملہ اٹھایا، نوٹ نکالا۔ جے پی مجھے فائر کرے یا نہ کرے، کم از کم وہ تمہیں ہائر نہیں کرے گی، چاہے اس کی جتنی خوشامد کر لو۔ وہ ایک دم ہنس دیا، وہ اس کی دی ہوئی ٹپس کی خبر سن چکی تھی۔ اس نے وہ نوٹ جیب میں رکھ لیا اور ایک نیا نوٹ اس کی جگہ پہ رکھ کے اوپر گملہ رکھ دیا۔ پھر پلٹا تو دیکھا پیٹریشیا اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ ٹراؤزرز اور ہڈی میں ملبوس تھا، بیک پیک کندھوں پر پہن رکھا تھا، ہلکی بھری شیو اور ماتھے پر بکھرے بال۔ مسکراتے ہوئے اس نے ایک طے شدہ نوٹ پیٹریشیا کی طرف بڑھایا اور بنا ہارن کے آواز ہلائے، مالا۔ پیٹریشیا نے مسکرا کے نوٹ پکڑا اور ایک طرف اشارہ کر دیا۔ ماہر نے اسی مسکراہٹ کے ساتھ سر کو خم دیا اور اس کے بتائے راستے پر چل دیا۔ مال کی رونق ہر روز کے جیسے تھی، خوشبوئیں، باتوں کی آوازیں، روشنیاں۔ اسے چند منٹ لگے تھے مالا کو تلاش کرنے میں، اور جب اسے دیکھا تو قدم ایک دم زنجیر ہو گئے۔ دائیں ہاتھ ایک راہداری اندر جا رہی تھی، وہ اس کے کونے میں بیٹھی تھی، زمین پر سر گھٹنوں پر رکھے وہ رو رہی تھی۔ وہ وہیں رک گیا، ساکت۔ اس نے مالا کو ایسے روتے ہوئے کب دیکھا تھا؟ شاید کبھی نہیں۔ وہ ایسے بے بسی سے کبھی اس کے سامنے نہیں روئی تھی۔ وہ سر جھکائے بار بار آنسو صاف کرتی، وہ پھر سے ابل پڑتے۔ ایک صفائی والی خاتون اس کی طرف بڑھ رہی تھی، وہ جھک کے اسے پوچھ رہی تھی کہ کیا وہ ٹھیک ہے؟ وہ دھیرے سے پیچھے ہٹ گیا، قدم مخالف سمت میں اٹھنے لگے۔
مالا نے جے پی کے پیسے دینے ہیں. صبح جے پی اسے تقاضا کر رہی تھی، شاید اسی لیے وہ اپ سیٹ ہے. وہ اب کافی کاؤنٹر پہ کھڑا تھا اور پیٹریشیا ساتھ کھڑی دھیرے سے بتا رہی تھی. وہ خاموشی سے سنتے ہوئے دور فون پہ لگی جے پی کو کاٹ دار نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن کہا کچھ نہیں. کتنے پیسے ہیں؟ پیٹریشیا نے آہستہ سے رقم بتائی. وہ چونکا. بس؟ پیٹریشیا کے تاثرات بدلے، ماتھے پر بل آئے. وہ جلدی سے سنبھلا. میرا مطلب ہے یہ تمام رقم ہے یا صرف ایک قسط؟ لیکن وہ پیٹریشیا کی گڈ بک سے نکل چکا تھا. وہ ناک سکوڑ کے پلٹ گئی. وہ مالا کے فرینڈ سے صرف ایک پریویلیجڈ انسان رہ گیا تھا. تنخواہ سے تنخواہ تک گزارا کرنے والے دوسرے انسانوں کی طرح پیٹریشیا کو بھی دنیا کے سب سے بڑے انسان پریویلیجڈ لوگ لگتے تھے. وہ کچھ دیر وہیں کھڑا کچھ سوچتا رہا. اسے پیسوں کی ضرورت تھی، لیکن وہ ماہر فرید کی مدد کبھی قبول نہیں کرے گی. ماہر کے پاس شاید یہ رقم نہ ہو، شاید مالا کی انا اسے مانگنا گوارا نہ کرتی ہو. ایسے میں وہ اس کے لیے کیا کر سکتا تھا؟ صرف ایک انسان تھا جس کے پاس وہ اس وقت جاتا جب وہ کہیں اور نہیں جا سکتا تھا. وہ فون پہ ایک نمبر ملاتے ہوئے کافی شاپ سے دور ہٹ آیا. بولو. مالک فرید کی مصروف سی آواز سنائی دی. تم نے آخری دفعہ مالا کا حال کب پوچھا تھا؟ ایک لمحے کے لیے دوسری جانب خاموشی چھا گئی. اس کے حال کو کیا ہوا؟ وہ اسی سپاٹ انداز میں گویا ہوئے. تم بتاؤ مالک، تم مجھ سے رابطے میں رہتے ہو، میرے آفس میں بنا مجھ سے پوچھے اسے ملتے بھی ہو. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیسی ہے، اسے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ مالک فرید نے انکار ابھرا. کیا؟ اسے کوئی مسئلہ درپیش ہے اور اس نے تمہاری مدد لینے سے انکار کر دیا ہے، اس لیے مجھے فون کر رہے ہو. وہ جیسے محظوظ ہوئے تھے. بتاؤ ماہر، میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ وہ چند لمحے کھڑا ہونٹ کاٹتا رہا. اسے مالک سے درخواست کرنی تھی اور یہ سب سے مشکل کام تھا. تم اس کو کال کر کے اسے پوچھ سکتے ہو کہ اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ نہیں. ماہر فرید کے سر پہ لگی تلووں پہ بجھی. کیوں؟ میں بنا مانگے کسی کی مدد نہیں کرتا. اس نے فون کان سے ہٹا کے بے بسی بھرے غصے سے اسے گھورا. تم میرے لیے اتنا نہیں کر سکتے کہ اس کو ایک کال کر لو؟ اسے میری مدد چاہیے ہوگی تو وہ مجھے خود کال کر لے گی. پھر انہوں نے قدرے توقف سے کہا. طلاق مشکل ہوتی ہے، اس نے اپنی مشکل خود چنی ہے، اسے اس میں سے خود نکلنے دو. مجھے یا تمہیں اس کا مسیحا بننے کی ضرورت نہیں ہے. تم دنیا کے سب سے بے حیث انسان ہو عبد المالک فرید. میں بے حیث کے ساتھ خود غرض بھی ہوں. کچھ اور کہنا ہے یا میں فون رکھوں؟ ماہر نے میز آڑی سے کال خود ہی کاٹ دی. اس انسان کو وہ کبھی سمجھ نہیں سکے گا. وہ بس کافی شاپ کے کاؤنٹر کے ساتھ آ کھڑا ہوا جب مالا اس طرف آتی دکھائی دی. اس کا چہرہ دھلا دھلایا اور اسپاٹ تھا. ایک نظر ماہر پہ ڈالی اور آگے بڑھ گئی. تمہیں کافی چاہیے؟ وہ سر جھکائے اپنی چیزیں درست کرنے لگی. کارڈ مشین، کیلکولیٹر، کیش کا دراز. اس کی ناک ابھی تک سرخ تھی. نو تھینکس، میں اس کافی چین کی کافی نہیں پیتا. مالا نے نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا. میں بھول گئی تھی کہ تم کافی سنوب ہو. آواز میں ناپسندیدگی اور طنز تھا. اگر تم لوگ اصرار کرتے ہو تو پی لوں گا. وہ کوہنیاں کاؤنٹر پر جمائے ڈٹھائی سے مسکرایا. میں بالکل اصرار نہیں کر رہی. اے پی سے کہو وہ تمہیں پلائے گی کافی. پیٹریشیا اپنی سیاہ فام قوم کی طرح اونچی آواز میں بولی تھی. مالا نے چونک کر اسے دیکھا. وہ ناک پھلائے ایک کپ پر مارکر سے کچھ لکھ رہی تھی. وہ مسکرا دی. ماہر فرید اس کے ناپسند افراد کی لسٹ میں شامل ہو چکا تھا. بہت اچھا ہوا. یہاں کیوں آئے ہو؟ مسکراہٹ دبائے اس نے سنجیدگی سے پوچھا. اب وہ قدرے بہتر دکھائی دے رہی تھی. تمہیں کہیں لے کر چلنا ہے. میں نے چھٹی مانگی تو جے پی مجھے فائر کر کے کسی اور کو ہائر کر لے گی. اس کی آواز میں طنز تھا. میں اس سے چھٹی مانگ چکا ہوں. چلو. آبرو سے اشارہ کیا. وہ چند لمحے بے بسی بھرے افسوس سے اسے دیکھے گئی. وہ ایسا ہی تھا. جب کیف جمال بن کے اس کی نوکری کرتا تھا تب بھی اس کی بات نہیں مانتا تھا، اپنی منواتا تھا. میں نہیں جانا چاہتی. لیکن ماہر نے مال کے ایگزٹ کو جاتی راہداری کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا. مالا نے ایپرن کی گران نوچنے والے انداز میں کھینچی. یہ طے تھا کہ وہ وہاں سے نہیں ہٹے گا. وہ اپنا سامان سمیٹنے لگی. بائے کشمالا. وہ دونوں ایگزٹ کی طرف جانے لگے تھے جب آواز پہ ماہر چونکا.
کافی بار کی آخری میز پہ ایک لڑکا بیٹھا تھا، لیپ ٹاپ سامنے رکھے کچھ ٹائپ کرتے ہوئے۔ اس نے مسکرا کے کشمالہ کو ہاتھ ہلایا۔ اس کی میز پر رکھے کپ کا رخ یوں مڑا ہوا تھا کہ صرف نام کا پہلا حرف بی دکھائی دے رہا تھا۔ بائے۔ ماہر نے بے اختیار مالا کو دیکھا۔ وہ ہلکا سا مسکرا کے اس کو جواباً ہاتھ ہلا رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ کچھ مختلف تھی، کچھ تھا جو اسے غیر آرام دہ کر گیا۔ یہ کون تھا؟ اور راہداری میں اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھنے لگا۔ تم سے مطلب؟ صرف پوچھ رہا ہوں مال میں بیٹھ کے کون کام کرتا ہے؟ وہ بس راہداری کے رکی اور سنجیدگی سے اس کی طرف پلٹی۔ اگر تم میری زندگی میں مداخلت کرو گے تو میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا رہی۔ تمام۔ اس نے ہاتھ اٹھا دیے۔ میں یوں ہی پوچھ رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کے آگے بڑھ گئے، البتہ وہ دیکھ سکتا تھا کہ کچھ تھا جو اس کے انداز میں بدلا تھا، جیسے وہ احتراز برت رہی ہو، نگاہ چرا رہی ہو۔ اس نے پلٹ کے دیکھا، وہ لڑکا وہاں نہیں بیٹھا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ پارکنگ میں پہنچتے ہی اس نے پوچھا تھا۔ اس لڑکی سے ملنے جس کے بارے میں تم ہر ایک سے پوچھتے آئی تھی، سوائے میرے۔ وہ کار کے دروازے کے ساتھ رک کے ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ سن گلاسز لگاتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرایا۔ سبرینا۔ وہ ایک وسیع و عریض سبزہ زار پر بنی 2 منزلہ عمارت تھی۔ لان میں رنگ برنگی سلائڈز اور دوسرے جھولے نصب تھے۔ اس وقت ان پر مختلف رنگ و نسل کے بچے موجود تھے۔ کوئی سلائڈ لے رہا تھا، کوئی گروہ بنا کے گول گول گھوم رہا تھا۔ عمارت کے عقب میں سرمئی پہاڑوں کی سفید چوٹیاں اور ان پر اتری شام کی آخری روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے عمارت کے چھوٹے سے لکڑی کے گیٹ تک آئے۔ بار کے پار سے وہ جھولوں پر کھیلتے بچوں کو دیکھ سکتے تھے، لیکن وہ انہیں دیکھنے نہیں آئے تھے۔ تم نے وہی کیا جو ہمیشہ کرتے ہو، وہ ماتھے پہ گلاسز اٹکائے تلخی سے کہتی اندر داخل ہو رہی تھی۔ ٹھنڈ بڑھ گئی تھی اور اس نے کوٹ پہن لیا تھا۔ کھلے بال ہوا سے پیچھے کوڑ رہے تھے اور چہرہ شام کی ہلکی روشنی میں مزید زرد لگ رہا تھا۔ تم مجھے سبرینا کے بارے میں بتا سکتے تھے، میں نے تم سے پوچھا تھا۔ تم نے مالک سے پوچھا تھا، اس سے پہلے میں تم سے بھی پوچھنے آئی تھی۔ وہ اسے یاد دلا رہی تھی۔ لاہور کے ہوٹل کا منظر آج بھی نگاہوں کے سامنے تازہ تھا، جب وہ بیربل کی مداخلت کے باعث اس سے ملنے آئی تھی، جب اس کی ٹانگ زخمی تھی۔ تم سبرینا کے بارے میں پوچھنے نہیں آئی تھی، مجھے لاہور سے جانے کے لیے کہنے آئی تھی تاکہ تم سکون سے زیاد سے شادی کر سکو۔ وہ عمارت کے دروازے پہ رکی، پلٹ کے شوقی نظروں سے اسے دیکھا۔ پھر اب کیوں بتا رہے ہو کہ وہ زندہ ہے؟ ماہر فرید نے ہلکے سے کندھے اچکا دیے۔ کیونکہ میں تم پہ اعتبار کرتا ہوں۔ مالا چند لمحے پتلیاں سکوڑے اسے دیکھتی رہی، پھر آگے بڑھ گئی۔ وہ سر جھٹک کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ کسی سکول کی عمارت تھی یا شاید ڈے کیئر تھا، وہ فیصلہ نہ کر سکی۔ دماغ اس وقت درست طور پر کام نہیں کر رہا تھا۔ چند قدم کے بعد وہ نامحسوس طریقے سے آگے آ گیا۔ اب وہ اسے راستہ دکھا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سبرینا انہیں کہاں ملے گی۔ وہ ایک کلاس روم کے قریب رک گئے۔ اس کی ایک دیوار شیشے کی بنی تھی، وہ اس کے پار سے اسے دیکھ سکتی تھی۔ وہ بچوں کے گروہ کے وسط میں چھوٹی سی کرسی پر بیٹھی تھی، سر جھکائے، اونچی پونی ٹیل اور سیاہ آنکھوں والی لڑکی مسکرا کے کتاب پر کچھ لکھ رہی تھی۔ پھر اس نے رک کے سر اٹھایا، ان سے کچھ پوچھا۔ وہ سب ایک ساتھ بولنے لگے۔ اس نے مسکرا کے نفی میں سر ہلایا اور تب ہی اس کی نگاہ ان پر پڑی۔ شیشے کی دیوار کے پار کھڑا ماہر 2 جیبوں میں ہاتھ ڈالے سنجیدہ سا دکھائی دیتا، اور اس کے ساتھ سبز آنکھوں اور گہرے بھورے بالوں والی دراز قد لڑکی جو اسے دیکھ رہی تھی بنا پلک جھپکائے۔ اس نے لمبے کوٹ پر کراس باڈی بیگ پہن رکھا تھا، چہرہ زرد تھا اور آنکھیں، ان میں بہت کچھ تھا۔ وہ مسکرا کے اٹھ کھڑی ہوئی، وہ ان کا انتظار کر رہی تھی۔ کشمالہ۔ وہ کلاس روم سے نکل کے ان کے سامنے آئی اور ہاتھ بڑھایا۔ مالا نے ہاتھ کوٹ کی جیب سے نہیں نکالا، بس پتلیاں سکوڑے اسے دیکھے گئی۔ سبرینا کی مسکراہٹ پھیکی ہوئی، ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ مالا کو تم سے کچھ پوچھنا ہے، میں چاہتا تھا وہ براہ راست پوچھ لے۔ وہ اس کے کندھے کے پیچھے کھڑا تھا۔ سبرینا نے آس پاس میں سر ہلا دیا، پھر ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ کشمالہ کچھ کہے بنا اسی طرف بڑھ گئی۔ ماہر کو وہ البم میں نے دیا تھا۔ وہ باہر رہ گیا، اندر نہیں آیا۔ وہ یہاں سے اسے نہیں دیکھ سکتی تھی، وہ صرف سبرینا کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں کمرے میں تنہا تھیں۔ یہ بچوں کا کامن روم تھا۔ ایک دیوار گھیر شیشے کی کھڑکی تھی، فرش پر قالین بچھا تھا۔ سبرینا نے جوتے ایک طرف اتار دیے تھے اور آلتی پالتی کر کے کھڑکی کی طرف پشت کیے بیٹھ گئی تھی، جیسے یوگا کرنے لگی ہو۔
وہ البتہ نہیں بیٹھی، سبرینا کے مقابل دیوار کے ساتھ کمر ٹکائے کھڑی ہو گئی۔ لانگ بوٹس قالین پر دھرے تھے اور نگاہیں اس لڑکی پہ جمی تھیں۔ وہ چند منٹ بولتی رہی، اس کی کہانی، وہ وہاں کیسے پہنچی، اس پر قاتلانہ حملہ کرنے والا شخص کون تھا اور وہ کیسے اس ملک میں سیٹل ہوئی۔ میں نے ماہر سے کہا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ وہ نہ ہونے دے جو البم میں موجود دوسری لڑکیوں کے ساتھ ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ تمہاری حفاظت کرے۔ کوئی کسی کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ وہ تلخ ہوئی۔ سبرینا نے گہری سانس لی، پھر پہلو بدلا۔ میں کسی زیاد سلطان کو نہیں جانتی، نہ وہ کبھی میرا منگیتر رہا ہے، لیکن ہاں، جس شخص نے مجھے مارنے کی کوشش کی، پولیس کے پروفائلز کے مطابق وہ میرے ساتھ آبسیسڈ تھا، جیسے وہ ہر اس لڑکی کے ساتھ آبسیسڈ رہا تھا جس کو اس نے قتل کیا تھا۔ وہ سینے پر بازو لپیٹے چپتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی۔ میں نے تمہیں کین کلر کا نشان دکھایا ہے۔ سبرینا نے اپنے بھجے ہوئے ٹیپ کی طرف اشارہ کیا جو قالین پر دھرا تھا، جس پہ اس نے چند منٹ پہلے مالا کو وہ تمام تصاویر دکھائی تھی جو اس کے کرائم سین پہ لی گئی تھی۔ اس نے ٹیپ کو چھوئے بنا بس گردن کو خفیف سا ترچھا کر کے انہیں دیکھا تھا۔ کیا تم نے یہ نشان اپنے شوہر کے آس پاس دیکھا ہے کبھی؟ سبرینا اب اس کو بغور دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ نہیں، اس نے شانے اچکا دیے۔ یاد کرو مالا، شاید تم نے… کشمالا، میرا نام کشمالا ہے۔ سوری کشمالا۔ وہ جھنک گئی، چہرہ سرخ ہوا۔ میں اس نشان کو نہیں پہچانتی۔ ویسی بے نیازی سے کہہ کے دیوار گھیر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ باہر لان میں شام ابھی روشن تھی۔ ایک بچی گھاس پر بیٹھی جھک کے جوگرز کے تسمے بند کر رہی تھی۔ وہ ایک جادوگر کے لیے قتل کرتا ہے۔ میرا ماننا ہے کہ یہ نشان اس جادوگر سے تعلق… سبرینا کی آواز پس منظر میں جانے لگی۔ وہ اس قاتل کی پروفائلنگ کے بارے میں بتا رہی تھی، اس کی عادات، اس کے خواہش، مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ اس کی سبز آنکھیں اس بچی پہ جمی تھیں۔ کیا جو اس نے کیا وہ درست تھا؟ کیا وہ اپنے عمل کا بوجھ اٹھا سکے گی؟ سبرینا بھی کچھ کہہ رہی تھی لیکن اسے آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ آنکھیں بھیگنے لگیں۔ وہ قدم قدم چلتی کھڑکی کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ بچی اب جھک کے دوسرا جوگر پہن رہی تھی۔ اس کے گنگریالے بال نیچے گرتے گھاس کو چھو رہے تھے۔ مالا کو گالوں پر گرم پانی گرتا محسوس ہوا۔ اسے سبرینا کی آواز بھی سنائی دی۔ وہ اس سے کچھ پوچھ رہی تھی لیکن اس نے اپنے ہاتھوں کو کھڑکی کی سلائڈ کھولتے دیکھا۔ کمرے میں گھٹن تھی، اسے تازہ ہوا چاہیے تھی۔ ماہر سے کہو میں اس کا باہر انتظار کر رہی ہوں۔ بچی تسمہ کس کے سیدھی ہوئی اور دوسرے بچوں کی طرف بھاگ گئی۔ وہ وہیں گھاس پر اکیلی کھڑی رہ گئی۔ سبرینا کامن روم سے باہر نکلی تو دیکھا وہ راہداری میں دیوار کے ساتھ کھڑا موبائل پر بٹن دبا رہا تھا۔ وہ باہر تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ماہر نے سر کو خم دیا اور موبائل جیب میں ڈالا۔ وہ آگے بڑھنے لگا تھا جب وہ پکار اٹھی، ماہر! ماہر نے مڑ کے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ الجھی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتی۔ ظاہر ہے وہ تمہیں پسند نہیں کرتی۔ تم ایک عرصے تک اس کے لیے ربیکا دی ونٹر تھیں۔ سادگی سے کہہ کے وہ آگے بڑھنے لگا جب وہ بولی، اس پہ اعتبار مت کرو، وہ تم سے کچھ چھپا رہی ہے۔ وہ چونکا، پلٹ کے اچنبے سے اسے دیکھا۔ کیا؟ میں نہیں جانتی، بس مجھے ایک وائب سی آئی ہے۔ وہ جیسے ٹھیک سے بیان نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ کچھ جانتی ہے لیکن بتا نہیں رہی۔ وہ کچھ نہیں چھپا رہی۔ وہ جیسے برا مان گیا۔ سبرینا نے گہری سانس لی۔ تم اس کو روسٹ کلر گلاسز، رنگین چشمے سے دیکھتے ہو، اس لیے میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گی سوائے اس کے کہ… وہ اس کا راستہ چھوڑ کے ایک طرف ہٹ گئی، کہ اس پہ اعتبار مت کرو۔ ماہر فرید نے ایک نظر کامن روم کے کھلے دروازے کو دیکھا۔ وہ شیشے کی کھڑکی کے پار لان میں کھڑی دکھائی دے رہی تھی۔ ہوا سے بال پیچھے کو اڑ رہے تھے اور نگاہیں ایک درخت پہ جمی تھیں۔ میں اس پہ خود سے زیادہ بھروسہ کرتا ہوں۔ اس کا انداز قطعی تھا، پھر وہ رکا نہیں، باہر نکل گیا۔ میں جانتا ہوں تم اس کو پسند نہیں کرتی۔ وہ گیٹ عبور کر کے باہر جا رہی تھی جب وہ اس کے برابر آن پہنچا۔ وہ قدرے غائب دماغ لگ رہی تھی، جیسے ذہن الجھا ہوا سا ہو۔ اس کی آواز پہ چونکی، پھر سر جھٹک دیا۔ جانتے ہو تم مجھے یہاں کیوں لائے تھے؟ وہ تلخی سے کہتی گزرگاہ پر قدم اٹھانے لگی۔ وہاں دو رویا درختوں سے گھر ایک طویل راستہ بنا تھا۔ ایک طرف عمارتیں تھیں اور دوسری طرف سڑک۔ وقفے وقفے سے کوئی کار زن کے ساتھ سے گزر دی۔ کیونکہ میں تم پہ اعتبار کرتا ہوں۔ مالا نے جواب نہیں دیا، سینے پہ بازو لپیٹتے آگے بڑھتی گئی۔ ایک بات پوچھوں؟
کچھ تھا جو اس کے ذہن کے پچھلے خانے میں کھٹکنے لگا۔ سبرینا کی بات جیسے وہاں اٹک گئی تھی۔ کیا تم مجھ پہ اعتبار کرتی ہو؟ نہیں۔ ماہر فرید نے گہری سانس لی۔ اسے کشمالہ مبین سے اس سے زیادہ کی توقع کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اوکے، دوسرا سوال، کیا تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ وہ درختوں کی قطار کے ساتھ رک گئی اور پھر اس کی طرف گھومی۔ اب وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکتا تھا۔ کیا وہ بیمار تھی؟ میں نے تم سے مدد کا وعدہ کیا تھا، اعتبار کا نہیں، اس لیے میں تمہیں ہر بات بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ اور تم میرا اعتبار کب کرو گی؟ وہ ٹھنڈے پرسکون انداز میں پوچھ رہا تھا۔ جس دن تم مجھے خود پہ اعتبار کرنے کی وجہ فراہم کرو گے، کیونکہ ابھی تک تم نے صرف مجھے بے اعتباری کی وجوہات تھمائی ہیں، جتا کے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ اس کا رخ پارکنگ میں کھڑی کار کی جانب تھا۔ ہمیں کبیرہ کے بیٹے عالیان کو ڈھونڈنا ہے۔ کیوں؟ وہ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے ٹھہری۔ کیونکہ وہی ہے جو ہلال کے ساتھ قید ہوا تھا، اور وہی ہے جو اس کی مدد کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے کسی وجہ سے اپنا نام بدل لیا ہو۔ وہ اپنا دروازہ کھول رہا تھا، کشمالہ کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا۔ بدر، اس نے بنا آواز کے دہرایا۔ تم نے عالیان کے بچپن کی تصویریں دیکھی ہوں گی، کیا اتنے برس بعد اسے دیکھ کے پہچان لوگی؟ مالا نے بہت سا تھوک نکلا۔ شاید۔ نگاہیں جھکا کے وہ کار میں بیٹھی سیٹ بیلٹ پہنتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے ہیں۔ آر یو اوکے؟ وہ اپنی بیلٹ پہنتے ہوئے اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ ہاں، مجھے واپس جانا ہے، مجھے بہت کام ہے، وہ رکھائی سے کہہ کے چہرہ کھڑکی کی طرف موڑ گئی۔ وہ سائیڈ مرر میں اس کا عکس دیکھ سکتا تھا۔ کچھ تھا جو وہاں بدلا تھا۔ وہ تاثر جو مال میں اس لڑکے کو بائے کہتے اسے مالا کے چہرے پہ دیکھا تھا، کچھ ایسا جو اسے پہلے کبھی وہاں نہیں دیکھا تھا۔ وہ لڑکا کون تھا؟ ذہن نے سوال اٹھایا، لیکن ہاتھ خاموشی سے کار سٹارٹ کرنے لگے۔ اس پہ اعتبار مت کرو، وہ تم سے کچھ چھپا رہی ہے۔ وہ لب بھینچے ڈرائیو کرتے ہوئے گائے بگائی ایک نگاہ اس پہ ڈال لیتا۔ وہ خاموشی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ وہ انسانوں کو بہت اچھے سے کتاب کی طرح پڑھ لیا کرتا تھا، لیکن کشمالہ مبین نے سر ورق پر جیسے کوئی کاغذ چڑھا لیا تھا۔ کچھ تھا جو ماہر کو کھٹکنے لگا۔ وہ لڑکا کون تھا؟ نگینہ بیگم نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ کمرے میں کوئی اندیکھی سی دھند پھیلی تھی، جیسے سفید سا دھواں ہو، یا شاید ان کی آنکھوں کے سامنے کوئی پردہ تھا۔ نیند، دواؤں کا خمار، تھکان۔ انہوں نے پلکیں جھپکائیں۔ سامنے کاؤچ پر کوئی بیٹھا تھا، ایک ہیولا سا۔ کون ہے؟ ان کے ہونٹ ہلے، شاید اینک نہ پہننے کے باعث منظرنامہ دھندلا تھا۔ وہ کاؤچ پر ایک ہیولے کو دیکھ سکتی تھیں، کھلی خاکی شرٹ اور ہم رنگ ٹراؤزر، گردن میں لپیٹا اسکارف جس کے دونوں سرے سامنے کو گر رہے تھے، اور کھلے بال جو کیچڑ میں آدھے بندھے تھے۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے وہیں بیٹھی تھی، ساتھ ہی دھیرے دھیرے پیر جھلا رہی تھی۔ وہ اس دھند میں بھی کشمالہ مبین کی سبز آنکھیں دیکھ سکتی تھیں۔ کشمالہ! ان کے سینے سے ہوک سی نکلی۔ کیا کچھ نہ تھا اس ہوک میں؟ درد، ملال، ایسا غم جو کبھی مٹ نہیں سکے گا۔ کیوں کیا آپ نے ایسے بیٹے؟ اپنے بچے کی جان کون لیتا ہے؟ میں 2 دن سے سوچ رہی ہوں کہ آپ کیا جانتی تھیں۔ نگینہ بیگم نے تکلیف سے کروٹ بدلنی چاہی۔ ان کے چہرے کا جلا ہوا حصہ پھیل کے گردن اور کان کو لپیٹ میں لے چکا تھا۔ زخم کچے تھے اور ان سے بدبو اٹھ رہی تھی۔ ایسی بیماری لگی تھی جو اب تک ڈائیگنوز نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ بچی بہت قیمتی تھی۔ آنسو ان کی آنکھوں سے پھسلنے لگے۔ آپ جانتی ہیں، ہے نا؟ وہ سوچتی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی، پیچھے کو ٹیک لگائے، ایک انگلی پر بال لپیٹتی۔ کیا وہ واقعی وہاں تھی یا وہ تصور کر رہی تھی؟ کیا؟ سبرینا! نگینہ بیگم نے دھیرے سے آنکھیں بند کیں۔ راستہ بند ختم ہو چکا تھا، آگے بند گلی تھی۔ وہ ہمیشہ میرے اندر اس کی پرچھائی تلاش کرتا تھا۔ وہ ان کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کھڑکی کے بلائنڈز پہ جمی تھیں جو آدھے کھلے تھے۔ ان کی درزوں میں سے روشنی اندر داخل ہو رہی تھی۔ وہ مجھے اونچی پونی باندھنے کو کہتا تھا جب میں آنکھوں میں گہرا کاجل لگاتی تو اسے اچھا لگتا۔ ایک دفعہ اس نے کہا کہ میں سیاہ لینز استعمال کروں تو زیادہ اچھی لگوں گی۔ وہ میرے اندر اسے ڈھونڈتا تھا۔ نگینہ بیگم کی آنکھیں بند تھیں۔ اب ہر طرف اندھیرا تھا، صرف مشینوں کی بپ بپ سنائی دے رہی تھی یا اس لڑکی کی آواز۔ وہ اس سے اتنا obsessed تھا۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نہ جانتی ہوں کہ وہ کہاں ہے؟ وہ خاموش اندھیرے میں لیٹی رہیں۔
وہ پیپر ورک تبدیل کروا سکتی ہے، زیاد کی نگاہ سے چھپ سکتی ہے، مسلسل دعائیں اور اذکار پڑھنے سے آپ کی موکلوں کی نگاہوں سے بھی چھپ سکتی ہے، لیکن کسی دن تو وہ اذکار بھولی ہوگی، اتنے برس میں کسی ایک دن تو اس نے ناگاہ کیا ہوگا اور آپ کے موکلوں نے اسے ڈھونڈ نکالا ہوگا۔ ہم اسی دن سے جانتے ہیں جب وہ اس شہر میں شفٹ ہوئی تھی۔ انہوں نے آنکھیں کھولی، اب منظر پہلے سے واضح تھا، انہیں کشمالہ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے اینک کی ضرورت نہ تھی۔ زیاد جانتا ہے، ان پہ جمی اس کی آنکھوں میں بے بسی بڑا غصہ تھا، نفرت تھی، افسوس تھا۔ وہ جانتا ہوتا تو تم سے شادی کیوں کرتا؟ کشمالہ کی آنکھیں بھیگنے لگیں، ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی اور ہتھیلیوں کو دائیں بائیں رکھے کاؤچ پر آگے کو ہوئی۔ جب وہ اس کے عشق میں گرفتار تھا تو اس پہ سحر عشق کیوں نہیں کیا؟ میری زندگی کیوں برباد کی؟ وہ دبا دبا سے چلائی تھی، آنسو گالوں پہ ٹپ ٹپ گرنے لگے تھے۔ کیونکہ وہ ماں نہیں بن سکتی تھی۔ وہ ٹھہر کے انہیں دیکھنے لگی، بلکہ وہیں ساکت ہو گئیں۔ واٹ؟ ہمارے مددگار، ہمارے دوست، وہ کہتے تھے کہ وہ ماں نہیں بن سکے گی اور ہمیں زیاد کی اولاد چاہیے تھی۔ بستر پر لیٹی نہیں فڑلاگر سی بوڑھی عورت دھیمی آواز اور دو ٹوک لہجے میں بتا رہی تھی۔ وہ ایک اسائنمنٹ تھی، فہرست میں لکھے لوگوں میں سے ایک نام، اس کا زیاد کے لیے مر جانا بہتر تھا۔ وہ اس کی محبت میں گرفتار تھا۔ اگر اسے سبرینا سے محبت ہوتی تو اس کو نہ مارتا، لیکن سبرینا کی یاد سبرینا کے اصل سے بری ہو گئی۔ وہ اس کا گلٹ تھی، اس کا ضمیر۔ اور میں؟ آنسو پھر سے گرنے لگے۔ انہوں نے تکیے پر رکھا بوڑھا چہرہ اس کی طرف موڑا، اب ان کی آنکھوں میں صرف ایک ترہم بھرا افسوس تھا۔ آپ اس کو اولاد دے سکتی تھیں، وہ اولاد جسے آپ نے مار دیا، بے وقوف لڑکی۔ اور میری ماں؟ وہ بستر کے سرہانے تک آئی، بے رونق بال چہرے کے اطراف میں بکھرے تھے اور آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں۔ میری ماں اس کھیل میں کیا تھی؟ وہ ماں جس کو آپ چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ وہ کھانسنے لگی تھیں، تنفس تیز ہو رہا تھا۔ مالا نے ہتھیلی کی پشت سے گال رگڑے۔ مجھے خود کو آپ کے سامنے جسٹیفائی نہیں کرنا، میں کچھ اور پوچھنے آئی ہوں۔ ان کی کھانسی دھیرے دھیرے مدھم ہونے لگی، البتہ وہ اب بھی منہ کھول کے گہرے سانس لے رہی تھیں۔ کبیرہ کا بیٹا آلیان کہاں ہے؟ آلیان! ان کے کریلے کے کھول جیسے جھریوں زدہ چہرے پر مسکراہٹ امڑ آئی۔ اس کا نام اب آلیان نہیں ہے۔ آپ نے اس کا نام بدل دیا ہے؟ کیوں؟ وہ پتلیاں سکوڑے ان کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے اس کھول تلے چلتی سوچوں کو پڑھنا چاہ رہی ہو۔ کبھی نہ کبھی آپ جان جاؤ گی، لیکن ابھی نہیں۔ انہوں نے چہرہ دوسری جانب موڑ لیا۔ وہ اپنے مانیٹرز کو دیکھ رہی تھیں یا شاید آنکھیں بند کر چکی تھیں۔ اور ہلال؟ وہ بے چین ہوئی۔ وہ کہاں ہے؟ آپ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ چند لمحے جیسے بے بسی سے انہیں دیکھے گئی۔ وہ ایک چھوٹی بچی ہے جس کو آپ نے اس کے بھائیوں سے الگ کر دیا ہے، آپ کو اس پہ ذرا ترس نہیں آتا؟ تمہیں آیا تھا ترس میری پوتی پہ؟ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھیں۔ کشمالہ مبین نے مٹھیاں بھینچ لیں، چند لمحے گہرے گہرے سانس لیتی انہیں دیکھتی رہی۔ ان کے سر کے نیچے دو تکیے تھے، اس نے اوپری تکیے کو دیکھا، پھر ان کے چہرے کو، پھر سے تکیے کو۔ اسے ایک چہرہ یاد آیا، سبز آنکھوں والا وہ خوبصورت شفاف چہرہ۔ وہ اس کے ساتھ سوئی تھیں، اسی کے تکیے پر کروٹ لے کر۔ وہ صبح اٹھی تو وہ نہیں تھیں، وہ جا چکی تھیں۔ ان کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ بہت کچھ نگاہوں کے سامنے گھومنے لگا۔ وہ ان کی ویل چیئر دھکیل رہی تھی، وہ ان کے ہاتھ پر دوا رکھ رہی تھی۔ وہ آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑی دائیں بائیں ٹہل رہی تھی۔ اس نے پھر سے تکیے کو دیکھا اور ان کے چہرے کو دوسری طرف ڈھلکا تھا، جو دوسری طرف ڈھلکا تھا۔ کاش میں آپ سے اپنی ماں کا بدلہ لے سکتی۔ لے لو، مجھے مرنے سے خوف نہیں آتا، لیکن مجھے مارنے سے آتا ہے۔ وہ اپنا بیگ اٹھا رہی تھی۔ اور میں آپ سے کیا بدلہ لوں گی؟ آپ کیسے کی آگ بہت قریب پہنچ چکی ہے۔ اب وہ شاید کمرے سے نکل رہی تھی۔ نگینہ بیگم کی پلکیں ایک دوسرے سے جڑی رہیں۔ جب وہ چلی گئی تو انہوں نے آنکھیں کھولیں،
کمرہ اب بھی دھندلا تھا، لیکن وہ کمرے کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ کچھ اور دیکھ رہی تھی۔ مالا بیگ کندھے سے لگائے آنسو صاف کرتی باہر کوریڈور میں آگے بڑھ رہی تھی جب قدم ٹھہر گئی۔ وہ سامنے تھا، زیاد سلطان۔ وہ قطار میں لگی لوہے کی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھا تھا۔ وہ ایک ہال میں بنا ویٹنگ ایریا تھا، بہت سے پودے، درمیان میں فوارہ، چھت شیشے کی تھی اور کئی منزلہ اونچی تھی۔ بالائی منزلوں کی گیلریز یہاں سے دکھائی دیتی تھی۔ کشمالا، اسے دور سے آتے دیکھ کے وہ کھڑا ہو گیا۔ وہ اسے چند قدم کے فاصلے پر رک گئی۔ کچھ تھا جو اس میں بدل گیا تھا، وہ کمزور لگ رہا تھا، شکستہ سا۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ وہ دونوں اب آمنے سامنے کھڑے تھے۔ زیاد کا چہرہ اس سے زیادہ پیلا تھا، جیسے روح کو یرکان لگا ہو۔ کیا بات کرو گے اب؟ اپنی ماں کے جادو کا قصہ سناؤ گے یا اپنے قتلوں کا اعتراف کرو گے؟ میری ماں، زیاد نے تکلیف سے سانس اندر کھینچی، صرف دم کرتی ہے، وہ جادو نہیں ہوتا۔ کیا تم خود کو ایسے تسلی دیتے ہو؟ مالا کے چہرے پر افسوس بھری مسکراہٹ اتری۔ پھر وہ دھیرے سے ایک کرسی پر بیٹھی، بیگ گود میں رکھ لیا۔ وہ دو کرسیاں چھوڑ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ چند لمحے وہ دونوں سامنے چلتے فوارے کو دیکھتے رہے۔ اوپر شیشے کی چھت سے آتی سورج کی روشنی پانی کے قطروں پہ کو سے قزاق بکھیرے ہوئی تھی۔ کیا تم کچھ دیر کے لیے میری بات سن سکتی ہو؟ اب میں تم سے نہیں ڈرتی زیاد، کہو جو کہنا ہے۔ اس کی آنکھیں پانی کی دھار پہ جمی تھیں۔ وہ ہوا میں اوپر اٹھتی، پھر دھڑام سے نیچے اوس میں جا گرتی، اوپر نیچے۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ فوارے کے قدموں میں جمے ہوئے پانی کو دیکھ رہا تھا، وہ نہ کم ہوتا تھا نہ زیادہ۔ تم کیا کرتے؟ مجھے روکتے؟ ہوش کا پانی اس کی آنکھوں میں بھرنے لگا۔ مجھے بچے نہیں چاہیے تھے۔ زیاد نے سر جھٹکا۔ تمہاری ماں کو چاہیے تھے۔ وہ کیا کرتی ہے بچوں کے ساتھ؟ مالا نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا۔ وہ نگاہیں جھکائے فوارے کے اوس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتا تھا، یہ طے تھا۔ میں نے اپنے بچے کو اس لیے مار دیا کیونکہ تمہاری ماں اس کو مجھ سے چھیننا چاہتی تھی۔ اس کا خون تمہاری ماں کے ہاتھ پہ ہے۔ آواز بھیگ گئی اور آنسو گالوں پہ لڑکنے لگے۔ زیاد نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ مجھے کسی بھی قیمت پہ بچے نہیں چاہیے تھے کشمالا، تمہیں خود سے باندھنے کے لیے بھی نہیں۔ اسے اس کی آواز بھی بھیگی ہوئی لگی۔ وہ افسوس سے اس کے جھکے سر کو دیکھے گئی۔ اور اگر تم اسے رکھنے کا فیصلہ کرتی تب بھی میں اس بچے کی زندگی کا حصہ نہ بنتا، لیکن اس نے گیلی سانس ناک سے اندر کھینچی اور چہرہ اٹھایا تو وہ دیکھ سکتی تھی کہ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اسے مارنے کا غم بھی اتنا بڑا ہوگا۔ وہ اب گردن اونچی کیے چھت سے آتی روشنی کو دیکھ رہا تھا اور وہ اس کے چہرے کو۔ ہلال کہاں ہے؟ زیاد سلطان نے دھیرے سے چہرہ اس کی طرف واپس موڑا۔ مجھے نہیں معلوم۔ اس کی آنکھوں کی نمی اب اندر اتر چکی تھی اور پرسکون سا ماسک چہرے پہ چڑھ چکا تھا۔ کاش تم میری اتنی عزت کرتے کہ مجھ سے سچ بولتے۔ اس نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ میں نہیں جانتا وہ کہاں ہے۔ اگر میری ماں جانتی ہو تو وہ الگ بات ہے۔ وہ ٹھہرا۔ جس تکلیف سے تم خود نہیں گزرنا چاہتے اس سے ہلال کے بھائیوں کو کیوں گزار رہے ہو؟ زیاد کی نگاہوں میں عجیب سا زخمی پن سا ابھرا۔ تم اس کے لیے مجھے چھوڑ رہی ہو؟ مالا نے گہری سانس لی۔ اس سانس میں افسوس بھی تھا اور ترس بھی۔ تم کبھی نہیں بدلو گے زیاد۔ اس نے ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رگڑیں اور پھر جب اس کی طرف دیکھا تو چہرہ سنجیدہ تھا۔ میں تمہیں تمہارے لیے چھوڑ رہی ہوں کیونکہ تم اچھے شوہر نہیں تھے۔ تم نے مجھے ایبیوز کیا، جسمانی اور ذہنی طور پہ۔ تم نے میری ذات کو ایسے مس کیا کہ اب میں ڈیمیج ہو چکی ہوں۔ تم مجھے عزت اور محبت سے ٹریٹ نہیں کر سکے زیاد۔ کسی تیسرے کو درمیان میں مت لاؤ، اپنے عمل کی ذمہ داری لو۔ وہ بیگ کا اسٹریپ کندھے پہ ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ جگہ سے نہیں اٹھا، گردن اٹھا کے یاسید سے اسے دیکھا۔ کیا تم طلاق لینے کے بعد اس سے شادی کر لو گی؟ مالا چند لمحے اسے دیکھے گئی۔ پہلی دفعہ اسے زیاد سلطان سے نفرت محسوس نہیں ہوئی تھی، اسے اس پہ ترس آیا تھا۔ تم نے مجھے اس قابل نہیں چھوڑا کہ میں کسی دوسرے مرد پہ بھروسہ بھی کر سکوں زیاد۔
وہ تیزی سے اٹھا، اس کے چہرے پہ بہت کچھ ایک ساتھ ابھرا، امید، بیچارگی، خوف۔ میں کروں گا، تم جو کہو گی میں کروں گا، وہ اداسی سے مسکرائی۔ اب دیر ہو چکی ہے، کیا تم مجھے اس حالات میں چھوڑ دو گی جب میری ماں مر رہی ہے؟ میری ماں یاد ہے؟ وہ بھی مر گئی تھی۔ زیاد سلطان نے سر جھکا دیا، چند لمحے وہ لب کاٹتا رہا اور اس کے جھکے سر کو وہ دیکھے گئی۔ فوارے کا پانی ایسے ہی اوپر سے نیچے گرتا رہا۔ میں خود کو بدل لوں گا۔ بہت دیر بعد اس نے چہرہ اٹھایا، اس پہ امید تھی۔ میں وہ ہر کام کروں گا جو تم کہو گی۔ وہ بنا پلکے جھپکائے اسے دیکھے گئی۔ تم میرے لیے سب کچھ کرو گے؟ سب کچھ؟ بے بسی، بے چینی، منت اس کی آواز میں سب تھا۔ پھر ہلال کو اس کے بھائی کے حوالے کر دو۔ زیاد سلطان کے کندھے ڈھلک گئے، چہرہ تاریک ہوتا گیا۔ تم اب بھی اس کے بارے میں ہی سوچ رہی ہو؟ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم دوبارہ سے زندگی ساتھ گزاریں تو۔ مالا بیگ کو ایک کندھے سے گزارتے ہوئے دوسرے پر پہن رہی تھی۔ ہلال کو چھوڑ دو، میں واپس آ جاؤں گی۔ تم اب بھی اس کا سوچ رہی ہو؟ وہ بے یقینی سے اسے جاتے دیکھ رہا تھا، وہ اب دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ کجمالا، اس نے پکارا لیکن وہ نہیں رکی، وہ جہاں تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ ہلال کو چھوڑ دو، میں واپس آ جاؤں گی۔ اور یہ اسی وقت تھا جب کیف جمال کا میسیج اس کے فون پہ موصول ہوا۔ زیاد نے جھنجھلا کے فون دیکھا۔ مجھے اس ہفتے کی پیمنٹ ابھی تک نہیں ملی زیاد بھائی، اس سے بہتر تھا میں ماہر فرید کے ساتھ ڈیل کر لیتا۔ کیف نے آڈیو میں بہت تلخی سے کہا تھا۔ زیاد سلطان نے جواب نہیں دیا، اس نے فون جیب میں ڈال دیا۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کے ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوئی۔ ایسے آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ اس کے کشمالہ کو، ماہر کو بتا دینا چاہیے کہ بھائی تم اتنے سال سے جس سرکار کو ڈھونڈ رہے ہو وہ تو میری ساس ہی ہے؟ ایٹ لیسٹ ماہر اس کو، چلو وہ تو آلریڈی مر ہی رہی ہے لیکن پھر بھی ماہر اس کو باتیں تو سنا سکے، ایٹ لیسٹ یہ ہو جائے گا۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جب وہ جان جائے گا کہ سرکار کون ہے تو وہ یہ بھی جان جائے گا کہ یہ جو زیادہ یہ تو اسی کا بیٹا ہے، تو شاید وہ سوچے کہ بھائی سرکار تو انہیں کے گھر میں رہ رہی ہے، جو کہ اصل حقیقت بھی ہے۔ یار یہ مالا کیا کر رہی ہے؟ اوپر سے وہ اس کو بدر کے بارے میں بھی نہیں بتا رہی۔ مجھے تو ویسے لگتا ہے کہ میری گٹ فیلنگ کہہ رہی ہے کہ یہ بدر جو اصل میں آلیان ہی ہے اور یہی بڑا ہوا ہے۔ یہ تو اب آگے جا کر ہی پتہ چلے گا مالا اب کیا کرتی ہے۔ تو آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ میں نے تو اپنی رائے دے دی ویسے آج کے ایپیسوڈ کے بارے میں، آپ لوگ بھی دے دیجیے گا، کیونکہ آپ لوگ جب کمنٹس کرتے ہو نا تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی، مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے، میں پورے دن مطلب وہ کمنٹ جو ہے میرے مائنڈ میں چلتا رہتا ہے اور میں خوش ہوتی رہتی ہوں کہ فائنلی میری ایفرٹس کام آ رہی ہیں اور مجھے میرے صبر کا پھل مل گیا۔ یہ تو اسی طرح آپ لوگ روز روز پیارے پیارے کمنٹس کیا کرو، اور صرف پیارے پیارے نہیں، اگر کہیں پہ میری غلطی ہے یا کچھ آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا تو آپ لوگ وہ مجھے بتا سکتے ہو، کیونکہ یہ اچھی بات ہے نا کہ جب آپ کسی کی غلطیوں کو کریکٹ کرواؤ، تو اس لیے اگر آپ لوگوں کو کچھ اچھا نہیں بھی لگ رہا تو آپ مجھے بتائیں تو میں اس پر کام کروں گی انشاءاللہ۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔